بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه الناس من بني تميم فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطينا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال أقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يتقطع دونها السراب فوالله لو وددت أني كنت تركتها. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت کو قبول نہیں کیا، اہل یمن تم اسے قبول کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بشارت کو قبول کیا. اس کے بعد اہل یمن نے سوال کیا جئناک لنسألک عن هذا الامر، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں تاکہ آپ سے اس امر کے بارے میں سوال کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل یمن کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ اہل یمن کانوا یسألون عن التوحید، وہ کس کا سوال کر رہے تھے؟ توحید کا سوال کر رہے تھے کہ توحید جس کو آپ لے کر آئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ یہ کفر کے دلدل میں ہوئی. تو کفر اور شرک یہ جزیرۃ العرب ہی نہیں پوری دنیا میں دیڑے ڈالے ہوئے تھا، لہذا اس بنا پر اس کو مٹانا یہ ہر نبی کا مشن رہا. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک جو بھی قرآن کریم نے تفصیلات کو بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے تشریعی نبی اور رسول ہیں. ان کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان تمام کے تمام انبیاء کا اصل مقصد انسانیت کو وحدانیت کے ساتھ جوڑنا. لہذا فرماتے ہیں کہ زیادہ قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے بارے میں سوال کر رہے تھے. بعض نے کہا دین کے بارے میں کہ پورا دین سیکھنا چاہتے تھے وہ، اور دین میں توحید، رسالت اور جتنی بھی ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام شامل ہو جاتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن کی طبیعت سے واقف تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت کے مطابق ان کو توحید کو سمجھانا شروع کیا. تو بالکل شروع سے آغاز کیا. آپ نے سیدھا سیدھا نہیں سمجھا دیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ اور یہی دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ مقتضى حال کے مطابق کلام کرتے تھے.
آپ دیکھتے تھے مخاطب کون ہے، مخاطب کیا ہے، اور مخاطب کی ذہنی سطح کیسی ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے تو اس کے اس سوال کو اسلوب حکیم کے ذریعے سے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مشن کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ کا دعوتی اسلوب بڑا حکیمانہ تھا۔ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، بعض روایت میں ہے کان اللہ ولم یکن شیء معہ، دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو کان اللہ، اللہ تھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کانا یہ کس کے لیے آتا ہے، ماضی بعید کے لیے آتا ہے۔ کانا کو استعمال عربی زبان میں کس کے لیے ہوتا ہے، ماضی بعید کے لیے۔ تو کہا کہ اللہ تھے، یعنی ماضی میں اللہ کا وجود تھا، دنیا میں کچھ نہیں تھا، عدم تھا، اس عدم کے زمانے میں بھی اللہ کا وجود پایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے ذات کے ازلی ہونے کی طرف اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ نہیں تھا مگر اللہ کی ذات موجود تھی۔ تو اس لیے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اور کچھ بھی نہیں تھا، ذرہ برابر کسی چیز کا کوئی اتا پتا تھا نہیں۔ لا ماء ولا عرش ولا غیرہما، نہ پانی تھا نہ عرش تھا، کچھ نہیں تھا۔ لأن كل ذلك غیر اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ کی ذات الگ ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ساری کی ساری چیزیں الگ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت بغیر کسی عرش کے، بغیر آسمان کے، بغیر پانی کے، بغیر حیز کے، بغیر مکان کے، بغیر کسی چیز کے اللہ کی ذات موجود تھی۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، انہوں نے سوال کیا این اللہ اذا لم یکن شیء فاین اللہ۔ صحابہ بھی کہنے کو تو ایسا کہتے ہیں کہ صحابہ بدو تھے، کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ بکریاں چراتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی برکت سے ان کے ذہن و دماغ کو ایسا کھول دیا تھا کہ ایسے ایسے وہ سوال کرتے تھے کہ اچھا وہ سوال کر سکتا نہیں۔ اب حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ڈینجر سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اذا لم یکن شیء فاین اللہ، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کہاں تھے؟ کیا کہا؟ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ۔ تو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان اللہ فی عما، کیا فرمایا؟ کان اللہ فی عما، کہ اللہ عما میں تھا۔ اب یہ عما کا لفظ کیا حضور نے استعمال کیا، ہمارے محدثین اور شارحین سب پریشان کہ پہلا تو یہ کہ یہ عما کیسے، الف مقصورہ کے ساتھ یا الف ممدودہ کے ساتھ؟ تو کسی نے کہا کہ الف ممدودہ کے ساتھ عماءن، کسی نے کہا نہیں عما عمیون سے۔ اب چاہے عمال ہو یا عمال ہو یا عمال، دونوں میں سے جو بھی استعمال کرو، جب یہ مسئلہ حل ہوا کہ بھئی کسی نے کہا عماءن اور کسی نے کہا عما، اب یہ عما کا مطلب کیا؟ اب سوال کیا ہوتا ہے عما کا مطلب کیا؟ تو حضرات محدثین نے بہت سر توڑ کیا، اور پھر محققین جو تھے الراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بولتا ہے عما کا مطلب بادل، کوئی بولتا ہے عما کا مطلب تاریکی،
اس لیے کہ عمیون سے بنا ہے، اس کے معنی ہے نابینا، اسی سے بنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تاریکی۔ تو اب طرح طرح کسی نے کہا دھواں، تو طرح کی طرح کی باتیں بیان کی، لیکن ہمارے محققین نے کہا کہ بھائی دیکھ، یہ اما کے لفظ کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اما تھا، یعنی ساری چیزیں معدوم تھی۔ ساری چیزیں کیا تھی؟ کچھ نہیں تھا، ہر چیز کے اوپر عدم طاری تھا، کسی کو وجود نہیں تھا، صرف وجود اللہ کی ذات کو تھا۔ صرف وجود کس کو تھا؟ اللہ کی ذات کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ اما کے ذریعے سے صرف مخلوق کی معدومیت کی طرف اشارہ کیا۔ کس کی طرف اشارہ کیا؟ مخلوق کی معدومیت کی طرف۔ مخلوق معدوم تھی، صرف اللہ کی ذات موجود تھی۔ اب جب اللہ کی ذات موجود تھی اور وہ حیز عن المکان ہے، اس کو مکان کی، جگہ کی، جسم کی، کسی نہ تو اس کا جسم ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، نہ اسے حیز کی ضرورت ہے، نہ اسے زمان کی ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر الیاذ باللہ اللہ کے لیے ذرہ برابر کسی چیز کا احتیاج ثابت کیا جائے تو اللہ کی ذات اللہ ہونے کے لیے مجروح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے کسی چیز کو بھی ثابت کر سکتے نہیں۔ غیر مقلدین اور ہمارے درمیان اس مسئلے میں بڑا شدید اختلاف ہے کہ اللہ عرش پر ہے یا نہیں، عرش پر ہے تو کیسے ہے، عرش پر ہے تو کیسے ہے۔ بہرحال اس کا موقع نہیں یہاں پر۔ تو کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع سے ان کو توحید سمجھانا شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قصہ خلق سے آغاز کیا، اور قصہ خلق سے آغاز کرتے ہوئے حضور نے کہا کہ اللہ کی ذات تھی اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا دور دور تک کہیں پر کوئی وجود پایا جاتا تھا نہیں۔ اب فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر تھا۔ اب یہاں پر ہمارے شارحین آ کر یہ موضوع اٹھاتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا کیا مطلب؟ اللہ نے پہلے کس کو بنایا؟ تو جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ بعض حضرات نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ قلم کو، بعض نے کہا عرش کو، بعض نے کہا پانی کو، بعض نے کہا لوح کو۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق اللہ مقادیر الخلق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، ب50,000 سنة، کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اس کی تفصیلات کو لکھ دیا تھا فی اللوح۔ کس میں لکھ دیا تھا؟ لوح میں۔ تو اس سے بعد حضرات نے کہا کہ لوح مقدم ہے، اس سے بعد حضرات نے کیا کہا؟ لوح مقدم ہے۔ بعد نے کہا نہیں، لوح تو بعد میں بنی، پہلے قلم بنا۔ تو اس طرح سے تفصیلات جو بھی آئی ہے بہرحال وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، فِي الذِّكْرِ أي فِي اللوح المحفوظ۔ الذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ تو فرماتے ہیں وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ رب العزت نے ذکر میں یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو اور زمین کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ تو اس طرح سے اتنی تفصیل سن سکے کون؟ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ تفصیل حضور نے بھی بیان کی فنادى مناد، تو ایک چیخ لگانے والے نے چیخ لگائی، آواز دینے والے نے آواز دی ذهبت ناقتك ابن الحسین، اے ابن حسین تیری اونٹنی تو بھاگ گئی، تیری اونٹنی کیا ہو گئی؟ بھاگ گئی۔ فانطلقت، کہا مجھے بھی پتہ نہیں کیا سوجی۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں اس نے سڈنلی آواز دیا اور میں بھی سڈنلی اٹھ کے کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا۔
اس لیے کہ اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوا کرتی تھی انسان کے لیے؟ اونٹنی ہوتی تھی. وہی مرسیڈیز تھی اور وہی ہوائی جہاز تھا، وہی پانی کا جہاز تھا، وہی موٹر سائیکل تھی، سب کچھ وہی تھا، کیونکہ انسان اپنے سارے کام اسی پر کیا کرتا تھا؟ انجام دیتا تھا. فَإِذَا هِيَ تَقَطَّعَ دُونَهَا السَّرَابُ. تو فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ تَقَطَّعَ، وہ تو لمبی مسافت طے کر چکی تھی. تَقَطَّعَ دُونَهَا ای بَعُدَتْ، کیا مطلب؟ بہت دور جا چکی تھی، بہت تیزی کے ساتھ وہ کیا ہو چکی تھی؟ بھاگ چکی. دُونَهَا السَّرَابُ، اتنے دور جا چکی تھی جیسا کہ آدمی کو دور سے سراب نظر آتی ہے. ایک ہوتا ہے شراب اور ایک ہوتا ہے سراب. صرف سین کے بدلنے سے پوری دنیا الٹ پھیر ہو جاتی ہے. پوری دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ شراب بولو تو المشروب، پینے کے معنی میں جو بھی چیز پی جائے. اب دیکھ رہے ہیں یہ لفظ عربی کا ہے، مگر اردو میں شراب خمر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں شراب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مگر عربی میں شراب یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مشروب کے لیے، ہر مشروب کے لیے. تو عربی میں شراب کا مطلب خمر نہیں، شراب کا مطلب پی جانے والی چیز، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ شربت ہو، چاہے وہ جوس ہو. کل مائع یشربہ البشر، ہر وہ مائع اور لکوڈ چیز جس کو انسان کیا کیے؟ پیے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شراب کہتے ہیں. اور سراب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے گرمی کا موسم ہے، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو آپ کو دور کیا نظر آتا ہے؟ پانی نظر آتا ہے. اور جب قریب پہنچو تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے، وہ پانی ہوتا ہی نہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہو؟ مجھے مارتا ہوا پانی ہے. اس کے لیے اردو زبان میں میرے علم کے مطابق اب تک تو سراب کے لیے سراب ہی کا لفظ کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال تو کوئی چیز بہت دور چلی جائے اور انسان کو وہ نظر نہ آئے، اس کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے. عمران ابن حسین کی تعبیر بڑی پسند آئی، تو کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا هِيَ تَقَطَّعُ دُونَهَا السَّرَابُ. دنیا کا کوئی ادیب ایسی تعبیر نہیں پیش کر سکتا ہے. کتنی پیاری تعبیر ہے کہ وہ اتنی دور چلی گئی جیسے آدمی کو سراب دھوکہ دیتا ہے، ایسے ہی مجھے بھی اس سے نا امیدی ہو گئی کہ اب یہ ہاتھ لگنے والی نہیں گئی کام سے، یہ کام سے گئی، اب یہ ہاتھ لگنے والی نہیں ہے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے تعبیر فَإِذَا هِيَ تَقَطَّعُ دُونَهَا السَّرَابُ، وہ اتنے دور چلی گئی کہ اب اس کا کوئی اتا پتا نہیں رہا. فواللہ، حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم لوددت انی کنت ترکتها، کاش کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا. یعنی اس اونٹنی کی چکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفصیلات کو نہ چھوڑا ہوتا. مگر وہ سب کچھ سڈنلی ہوا، اچانک بھیانک ہوا، لہذا اس بنا پر وہ رہ گیا. تو فرماتے ہیں فواللہ لوددت انی کنت ترکتها. اب آدمی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے ٹھیک ہے بھاگ گئی، چلی گئی، حدیث نہیں ملی، تو بعد میں آ کر پوچھتے تھے اہل یمن سے کہ بھائی حضور نے کیا کہا تھا. اب وہ بیچارے اونٹنی ڈھونڈنے کے لیے کہاں تک گئے ہوں گے؟ تقطع دونها السراب کہہ رہے، اس کا مطلب بہت دور تک وہ ڈھونڈنے کے لیے کیا ہو گئے؟ اس کو نکل گئے. اب وہ کب واپس آئے ہوں گے؟ وہاں تک وہ اہل یمن رکے بھی یا نہیں رکے، وہ اہل یمن کو جانتے پہچانتے تھے بھی یا نہیں تھے. لہذا اس بنا پر آگے کی تفصیل حضرت عمران بن حسین نے بیان کی نہیں، اور وہ ہو سکتا ہے ان کو موقع نہیں ملا، لہذا وہ اسے پوچھ سکے نہیں. لہذا حضرت عمران بن حسین نے جتنا سنا اتنا بیان کر دیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کی طرح مرچ مسالے لگا کر آگے کی کوئی بات بیان کی نہیں. یہی وہ صحابہ کی امانت علمی تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہیو،
اس لیے کہ ان سے بہتر دنیا پر روئے زمین پر انبیاء کے بعد کوئی جماعت آئی نہیں. پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری کو کیا کیا؟ ادا کیا. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا نہیں کیا ہے؟ اخبرنا کہا تو جمع متکلم کا صیغہ ہو جائے گا. اخبرنا. اور اگر اخبارنا پڑھتے ہیں تو اخبار فعل واحد مذکر غائب اور نا ضمیر مفعول منصوب متصل. کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منصوب متصل. تو یہ ہے اخبارنا. فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. آپ بیان کر رہے ہیں عیسیٰ روایت کرتے ہیں. عیسیٰ کا نام، ان کا پورا نام کیا ہے؟ امام بخاری کے شیخ ہے. ان کا پورا نام ہے عیسیٰ ابن موسیٰ البخاری. عیسیٰ ابن موسیٰ البخاری. ان کا لقب تھا غنجار. ان کا لقب کیا تھا؟ غنجار. عن رقبہ، وہ روایت کرتے ہیں رقبہ سے. کون ہے یہ رقبہ؟ رقبہ ابن معسقلہ العبدی. رقبہ ابن معسقلہ، صاد سے، مسقلہ العبدی. رقبہ ابن مسقلہ العبدی الکوفی. بعض حضرات کا، بعض شارحین کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ہے روا عیسیٰ، اس کے بعد بیچ میں ایک راوی چھوٹ جاتے ہیں، وہ ہے ابو حمزہ. اس لیے کہ عیسیٰ کا رقبہ سے براہ راست سما ثابت نہیں ہے. ہمارے محدثین برابر پکڑتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ اور رقبہ کے درمیان سما ثابت نہیں ہے. تو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کے درمیان کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سقط من بینہما ابو حمزہ. ابو حمزہ ان کے درمیان ایک راوی ہے جو عیسیٰ اور رقبہ ابن مسقلہ کے درمیان وارد ہوتے ہیں. اتفاق سے کسی وجہ سے، یا تو ناسخ کی وجہ سے یا نسخے کو روایت کرنے والے کسی راوی کی وجہ سے، وہ ان دونوں کے درمیان نہیں رہ سکے. تو اصل عبارت ہونی چاہیے روا عیسیٰ عن ابی حمزہ عن رقبہ عن قیس بن مسلم. وہ روایت کرتے ہیں قیس بن مسلم ابو عمرو الکوفی سے. عن طارق بن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں طارق بن شہاب الاحمسی الکوفی. دنیا کے سارے جتنے بھی مذاہب، غیر مقلد ہو یا دوسرے بہت سارے لوگ، یہ کوفیوں کے پیچھے پڑے رہے. کیوں؟ امام صاحب کوفہ کے تھے اور دنیا میں سب سے زیادہ امام صاحب کے مذہب کو فالو کیا جاتا ہے. تو سب کو جلن ہے احناف سے. لیکن اتفاق ایسا کہ روایت حدیث کے باب میں اور روایت اور فقہ کی تدوین کے باب میں جتنا بڑا رول کوفیوں کا ہے، اتنا بڑا رول کسی بھی شہر کے باشندوں کا نہیں. اتنا بڑا رول اور کسی شہر کے باشندوں کا نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کے بعد سب سے زیادہ صحابہ کوفہ میں آباد ہوئے. ایک روایت کے مطابق 12,000 صحابہ کوفہ میں آباد ہوئے. کتنے؟ 12,000 صحابہ. کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ اس کو اصل میں بسایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. کس نے بسایا تھا؟ حضرت عمر نے. جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا مدینہ کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی شہر ہے تو وہ کوفہ ہے. تو وہ کیا ہے؟ کوفہ ہے. لہذا آپ دیکھیں گے راوی
تو شاید باید کوئی سند ایسی خالی ملے گی آپ کو جس میں کوفی راوی نہیں. تیرے کو فقہ میں بھی کوفی کے بغیر چارہ نہیں, تیرے کو حدیث میں بھی کوفی کے بغیر چارہ نہیں, تجھے نحو صرف میں بھی کوفی کے بغیر چارہ نہیں, تو کہاں جائے گا؟ اس کی چھتر چھایا میں کیا کرنا پڑے گا؟ آنا ہی پڑے گا. خواہ مخواہ بیر رکھ کے کوئی فائدہ نہیں. اب یہ ہماری جو سند ہے, اس سند کے تقریباً 3 راوی کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں. عن طارق ابن شہاب, وہ روایت کرتے ہیں تو قیس ابن مسلم یہ بھی کوفی ہے. اس سے پہلے رقبہ ابن مسقلہ العبدی وہ بھی کوفی ہے. اور تیسرے راوی ہے طارق ابن شہاب الاحمسی الکوفی, یہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں. طارق ابن شہاب قال, وہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ, سمعت عمر یقول, میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا, قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما, ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. قام فینا مقاما یعنی لمبا قیام کیا, مقاما ای مقاما طویلا, فاخبرنا عن بدء الخلق, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدء الخلق کی تفصیلات بیان کی. فاخبرنا عن بدء الخلق, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدء الخلق کی تفصیلات ہمیں بیان کی. حتی دخل اہل الجنت منازلهم, یہاں تک کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے اور اہل جہنم کو اپنے ٹھکانوں میں داخل کر دیا. حفظ ذلك من حفظه, جس کو یاد کرنا تھا اس نے یاد کر لیا. ونسيه من نسيه, اور جو بھولنا تھا وہ بھول گیا. کیا مطلب؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبدأ سے لے کر منتہا تک, دنیا کے بننے سے لے کر اس کے بعد دنیا میں کیا کیا ہوگا یہ سب, اور پھر اخیر میں حشر, حشر کے بعد نشر, اور نشر کے بعد جنت اور جہنم میں لوگوں کے اپنے ٹھکانوں تک پہنچنے کی ساری تفصیل ہے. اور فرماتے ہیں حافظ ذلك من حفظه, جس کو یاد رہا اس نے یاد کیا. اتنا لمبا چوڑا کون یاد رکھے گا؟ سب کو تو یاد نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ سب کے حافظے ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں. تو جس نے یاد رکھا اسے یاد ہو گیا. وہ نسی من نسیہ, اور جس نے بھلانا تھا وہ بھول گیا. یعنی جس کے حافظے نے ساتھ نہیں دیا تو وہ اتنی ساری تفصیلات کو یاد رکھ سکا نہیں. بہرحال اس روایت میں آپ نے صرف بدء خلق کی طرف اشارہ کیا. اس مناسبت سے مصنف نے اس روایت کو یہاں پر کیا کیا؟ جمع کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ روایت اپنی اس تفصیل کے ساتھ کسی کتاب میں یا کسی راوی نے اسے روایت کیا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس روایت پوری تفصیل کے ساتھ یکجا کہیں نہیں ملتی. البتہ روایت مختلف حصوں میں مختلف صحابہ سے مختلف مصادر اور مراجع میں پائی جاتی ہے. کسی نے بدء الخلق کی کچھ تفصیلات یاد رکھی, صحابی نے وہ بیان کر دیا. کسی نے دنیا کے بارے میں حضور نے سعید اور شقی کے بارے میں بیان کیا تو وہ انہوں نے بیان کیا. کسی نے جنت اور جہنم اور اہل جنت اور اہل جہنم کے اوصاف کو بیان کیا. پہلی جماعت کیسی ہوگی, دوسری جماعت کیسی ہوگی, تیسری جماعت کیسی ہوگی, اسے بیان کیا. اس طرح سے متفرق طور پر یہ روایت ملتی ہے, مگر ایک جگہ پر پوری تسلسل کے ساتھ یہ روایت کہیں پر ملتی ہے نہیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر صرف اتنا بیان کیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد جس کو یاد رکھنا تھا یاد رکھا, اور جسے بھلانا تھا وہ کیا ہو گیا؟ بھول گیا. لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا. تو